بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہمیں دھاندلی کے ثبوت مل گئے، صدر ٹرمپ۔ کوئی بھی جیتے ایران کے آگے جھکنا ہی ہوگا، صدر حسن روحانی۔ امریکی صدر کو کیا کیا سہولیات ملتی ہیں؟ واٹس ایپ میں خود بخود میسج ختم ہونے کا آپشن۔ مجھے فتح کی گونج سنائی دے رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، صدر ٹرمپ کی روحانی مشیر۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی والدہ اور نانی کی تصویر شیئر کر دی۔ جو بائیڈن کو جارجیا میں بھی برتری جیت انتہائی قریب۔ سماجی کارکن گریٹا نے صدر ٹرمپ کی ٹویٹ ان کو واپس کر دی۔ شہزادہ ہیری کی بیوی نے شاہی خاندان کی روایت توڑ دی۔ بارش میں چہل قدمی کرنے والا شخص کیسے بچا؟ نواز شریف آرمی کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اکسا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ عمران خان پہلے سلیکٹڈ تھے اور اب ریجیکٹڈ ہیں، مریم نواز۔ الجیریا میں دنیا کی تیسری اور افریقہ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں دھاندلی کے ثبوت مل چکے ہیں اور وہ اب رزلٹ کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ حال ہی میں جو بائیڈن نے جن ریاستوں میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، ہم انہیں ووٹرز فراڈ اور ریاستی الیکشن فراڈ کی بنیاد پر چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس رزلٹ چیلنج کرنے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں، ہم ضرور جیتیں گے، سب سے پہلے امریکہ۔ دوستو، امریکہ کے صدارتی انتخابات کے رزلٹ تاحال مکمل نہیں ہوئے ہیں اور 6 ریاستوں میں اب بھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور یہی ریاستیں فیصلہ کریں گی کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکی صدارتی انتخاب پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کون جیتتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جیتے، بالآخر ایرانی لوگوں کے آگے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے لیے نئی آنے والی امریکی انتظامیہ کی پالیسیاں اہمیت رکھتی ہیں۔ کوئی بھی جیتے یا ہارے، اس بات کی ایران کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کے دوران بھی ایران پر پابندیاں لگائی رکھی۔ ایرانی صدر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی جیتے، بالآخر امریکہ کو ایرانی لوگوں کے آگے ہتھیار ڈالنا ہی ہوں گے۔ دوستو، وائٹ ہاؤس میں 6 منزلیں، 132 کمرے اور دیگر کئی کمروں کے ساتھ ٹینس کورٹ اور سوئمنگ پول بھی ہوتے ہیں۔ صدر کی سالانہ تنخواہ $4 لاکھ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ انہیں طرح طرح کی مراعات اور سہولیات بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ صدر کے پاس اگر لامحدود اختیارات ہوتے ہیں تو اسے تنخواہ بھی بہت بھاری ملتی ہے۔ صدر کی سالانہ تنخواہ تو $4 لاکھ ہوتی ہے، جو پاکستانی روپوں میں 6.40 کروڑ بنتی ہے، لیکن اس کے علاوہ انہیں سفری، تفریحی اور گھریلو اخراجات کے طور پر بھی بھاری رقم دی جاتی ہے، جس کی مالیت کروڑوں روپے میں ہوتی ہے۔ صدر کی تنخواہ کے علاوہ تمام مراعات ٹیکس فری ہوتی ہیں، جبکہ منصب سے ہٹ جانے کے بعد وہ ریٹائرمنٹ پینشن کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ امریکی صدر کو اپنے منصب پر فائز ہوتے ہی دنیا کا مشہور ترین گھر وائٹ ہاؤس ملتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک 51 سیٹوں کا تھیٹر بھی ہے، جہاں فلموں کی نمائش کے علاوہ دیگر تفریحی پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں لمبا چوڑا باغ بھی ہے، جس میں کئی قسم کے پھل اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صدر اور ان کے خاندان کے ساتھ 100 دیگر افراد مستقل طور پر رہتے ہیں، جس میں نوکر، مالی باورچی اور ہاؤس کیپر ہوتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کو اپنی پسند کا سجانے کے لیے صدر اور ان کے اہل خانہ کو $1 لاکھ یعنی $1.7 کروڑ پاکستانی دیے جاتے ہیں۔ باراک اوباما جب صدر بنے تو انہوں نے اس فنڈ کا استعمال نہیں کیا تھا اور یہ رقم دوسرے امدادی کاموں پر خرچ کر دی گئی تھی۔ تاہم جب صدر ٹرمپ اس منصب پر آئے تو انہوں نے $1.75 ملین یعنی پاکستانی 28 کروڑ روپے کی رقم نئے فرنیچر اور دیواروں کی سجاوٹ پر لگا دیے۔
صدر عام طور پر چھٹیاں منانے کے لیے میری لینڈ کے کیمپ ڈیوڈ جاتے ہیں، جہاں خاص طور پر صدر کا ایک الگ شاندار سرکاری گھر ہوتا ہے۔ امریکی صدور کو $50,000 80 لاکھ روپے پاکستانی سالانہ خرچ ملتا ہے۔ صدر کو $19,000 30 لاکھ روپے پاکستانی تفریح کی مد میں بھی دیے جاتے ہیں، جبکہ وہ $1 لاکھ یعنی پاکستانی 1 کروڑ 60 لاکھ کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ صدر کو استعمال کے لیے بوئنگ کا طیارہ ملتا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہوتا ہے، جس میں میڈیکل آپریٹنگ روم، ایک نجی کمرہ اور ایک وقت میں 100 لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور دوستو، جب یہ جہاز اڑتا ہے تو اس پر 1 گھنٹے میں $2 لاکھ یعنی 3 کروڑ 20 لاکھ روپے پاکستانی کا خرچ آتا ہے۔ دوستو، یہ خبر سن کر اب سبحان اللہ نہ کہہ دیجئے گا۔ واٹس ایپ نے پیغامات کو 7 روز بعد ختم کرنے والا آپشن پیش کر دیا ہے۔ واٹس ایپ نے پیغامات کے لیے ایک نیا آپشن پیش کیا ہے، جس میں بھیجنے اور وصول کرنے والے کے فون سے پیغامات از خود 7 روز میں غائب ہو جائیں گے۔ یہ آپشن اس ماہ کے آخر تک تمام صارفین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ 7 دن بعد میسج از خود ختم ہونے کے آپشن کے تحت دماغی سکون ہوگا، تاہم صارفین چاہیں تو ٹیکسٹ اور تصاویر کے اسکرین شاٹ محفوظ رکھ سکیں گے۔ امریکہ کی چند ریاستوں کے رزلٹ تاحال رکے ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر صدر ٹرمپ پر جو بائیڈن کی برتری حاصل ہے۔ تاہم ایسے میں صدر ٹرمپ کی روحانی مشیر کی دعائیہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جیت کی آواز ہے، افریقہ سے فرشتے آ رہے ہیں۔ انتخابی صورتحال کے بعد صدر ٹرمپ کے حامی ان کی جیت کے لیے دعا گو ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ میں ان کی روحانی مشیر کے عہدے پر رہنے والی پالا وائٹ نے بھی ٹرمپ کی جیت کے لیے دعا کی ہے، جو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ اپنے دعائیہ کلمات میں پالا وائٹ کہہ رہی ہیں کہ فتح فتح فتح، انہیں جیت کی آواز آ رہی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ افریقہ اور جنوبی امریکہ سے فرشتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افریقہ سے فرشتوں کو روانہ کر دیا گیا ہے، وہ یہاں پہنچ رہے ہیں، جنوبی امریکہ سے بھی یہاں پہنچ رہے ہیں، مجھے فتح کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی نانی اور والدہ کی یادگار تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی والدہ اور نانی کی یادگار تصویریں شیئر کی ہیں، جو کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ اس نایاب تصویر میں ان کی والدہ شوکت خانم اور نانی ایک ساتھ ہیں۔ اپنا سیاسی سفر شروع ہونے سے قبل بھی وزیر اعظم عمران خان کئی مواقع پر اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اہم کردار کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور انہی کی یاد میں انہوں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بھی قائم کیا تھا۔ عمران خان کی مرحوم والدہ اور نانی کی تصویر پر صارفین نے اپنے تبصرے میں دونوں شخصیات کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ امریکہ میں اب بھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور اب صرف 4 ریاستوں کے رزلٹ آنا باقی ہیں۔ ان 4 ریاستوں میں الیکٹورل ووٹ کی تعداد 56 ہے، لہٰذا 4 ریاستوں میں جیتنے پر بھی صدر ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹ 268 ہو جائیں گے، جو صدارتی کرسی پر بیٹھنے کے لیے 2 ووٹ کم ہیں۔ امریکی میڈیا کا بتانا ہے کہ 1 ریاست میں جو بائیڈن اور 4 میں صدر ٹرمپ کو برتری حاصل ہے، جبکہ 6 الیکٹورل ووٹ پر مشتمل نیو اڈا میں جو بائیڈن ٹرمپ سے آگے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ رزلٹ آتے آتے رک گئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ووٹ موصول ہوں اور گنتی میں شامل کیے جائیں۔ صاف کہیں تو میں الیکشن جیت چکا ہوں۔ جبکہ دوسری طرف ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ آخری ووٹ کی گنتی تک مقابلہ ختم نہیں ہوگا، وہ کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان گزشتہ 2 روز سے کانٹے کا مقابلہ جاری ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے کبھی انتخابات میں دھاندلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو کبھی وہ قبل از وقت جیت کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ان نعروں اور دعووں پر ماحولیات کے لیے کام کرنے والی نوجوان سماجی کارکن گریٹا نے تنقید کے نشتر برسا دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ پر کہا تھا کہ بس اب گنتی روک دیں، جس پر گریٹا نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کریں اور دوستوں کے ساتھ کہیں فلم دیکھنے جائیں۔
صدر ٹرمپ تھوڑا سا صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برس میں امریکی صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر گریٹا کے لیے وہی ٹویٹ کیا تھا جو آج گریٹا نے صدر ٹرمپ کے لیے کیا ہے۔ پرنس ہیری کی بیوی میگن پہلی شاہی خاندان کی فرد بن گئی ہیں جنہوں نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ انہوں نے انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیا۔ لازمی بات ہے دوستو کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو تو نہیں دیا ہوگا۔ پرنس ہیری نے پہلے ہی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے خاندان کی روایت کو کسی صورت نہیں توڑیں گے۔ شہزادہ ہیری کے انکار کے باوجود میگن کا کہنا تھا کہ میں اپنے شوہر کی مثال دیتی ہوں، جیسے وہ انتخابات میں ووٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ان کی سوچ بہت دلچسپ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ضروری نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر آئے روز ایسی ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں جنہیں دیکھ کر صارفین حیران رہ جاتے ہیں۔ البتہ کچھ ایسے حقیقی واقعات کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی جاری ہونے والی ویڈیو امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا کی ہے جس میں ایک شخص کو بارش کے دوران چھتری لے کر چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والے شخص نے بارش کے پانی سے بچنے کے لیے چھتری کا سہارا لیا ہوا ہے اور وہ کہیں کام سے نکلا ہوا ہے، تو اسی دوران اس کے بالکل قریب آسمانی بجلی گرتی ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ بجلی گرنے کے بعد چھتری اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پھر فوراً ہی پگھل گئی، جبکہ قریب میں موجود پانی بھی فضا میں بلند ہوا۔ آسمانی بجلی گرنے کے فوری بعد چھتری لے کر چلنے والا شخص بھی زمین سے 1 فٹ اوپر اچھلا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے بھی چوٹ آئی ہوگی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ویڈیو نارتھ کیرولینا کے اسکول کی ہے۔ البتہ یہ نہیں بتایا گیا کہ واقعہ کب پیش آیا اور اس میں کیا نقصان ہوا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف آرمی کو چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ ملک میں ڈرامہ ہو رہا ہے اور سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مار کر ساری چیزیں لوٹ لے تو گھر بچانے، کھانے پینے، علاج اور تعلیم کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ جب مقروض گھر والا ڈاکوؤں کو پکڑ کر پیسہ واپس مانگتا ہے تو ڈاکو کہتے ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں، پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف اداکاری کر کے لندن جا کر بیٹھ گیا، ہمیں اس پر ترس آ گیا، عورتیں اس کی شکل دیکھ کر رونے لگتی ہیں، عدالتوں کو بھی ترس آ گیا کہ عمران خان اسے باہر جانے دو۔ میں نے عدالتوں سے کہا کہ کم از کم 7 ارب تو رکھ لو کیونکہ یہ پیسے کا پجاری ہے، لیکن وہ چلا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف نے پہلے NRO کی بڑی کوشش کی، وہ اور اس کی بیٹی دونوں چپ رہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ عمران خان NRO نہیں دینے والا۔ جب اسے یہ بات سمجھ آ گئی تو اس نے باہر سے گیم شروع کر دی، پاک آرمی اور عدلیہ پر حملے شروع کر دیے۔ آرمی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آرمی چیف اور ISI چیف کو بدل ڈالو، یعنی آرمی کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کر دو۔ یہ صرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کر آرمی کو آرمی چیف کے خلاف کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے بڑا ملک دشمن کون ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی بھی وہی بات کر رہی ہے، لیکن بیٹے نہیں کر رہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو جیل میں ہوتے۔ ملک میں عورتوں کا احترام ہے جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمی کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہے۔ اس احترام کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسی زبان استعمال کی گئی، کوئی اور ملک ہوتا تو مریم نواز کو جیل میں ڈال دیا ہوتا۔ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کر بات کر رہا ہے، یہ ملک میں فیصلہ کن وقت ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ نواز شریف نے آصف علی زرداری کو 2 بار جیل میں ڈالا۔ نواز شریف پر کیس زرداری نے کیے، آج دونوں اکٹھے ہو کر NRO مانگ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کا قرضہ 4 گنا بڑھا دیا ہے، جو وہ مرضی کرے میں انہیں NRO نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کو NRO دے دیا، اسی دن اپنے ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ ملک کو فلاحی ریاست بنانے اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا پورا زور لگا رہا ہوں۔
مریم نواز کا کہنا ہے کہ این آر او نہ دینے کا دعویٰ کرنے والا آج ہم سے این آر او مانگ رہا ہے۔ سکردو میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ سکردو کے شیروں کو نواز شریف اور مریم نواز کا سلام پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نون لیگ دھاندلی سے ہرائی گئی تو نہ گلگت مانے گا نہ پاکستان، اور اگر کسی کے پاس پاکستان کے مسائل کا علاج ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف۔ اب دھاندلی رہے گی نہ دھاندلی کرنے والے، نہ ہی دھاندلی کی پیداوار عمران خان۔ مریم نواز کا اپنے جلسے میں کہنا تھا کہ عمران خان پہلے سلیکٹڈ تھے اور اب ریجیکٹڈ ہیں۔ این آر او نہ دینے کا دعویٰ کرنے والا آج ہم سے این آر او مانگ رہا ہے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ جو انسان اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ لوگوں کی عزت کیسے بچا سکتا ہے؟ خود ہی مہنگائی کرتا ہے اور خود ہی نوٹس لیتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ایک مداری نے 1 کروڑ نوکریوں کا خواب دکھا کر کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ 50 لاکھ گھر دینے والے نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملک کے مسائل حل کرنے والا صرف نواز شریف ہے۔ ملک کی گلیاں گواہی دے رہی ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ الجیریا میں جامعہ الجزائر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جو دنیا کی تیسری اور افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ $1.25 ارب کی لاگت سے تیار اور 70 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی جامعہ الجزائر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں ایک وقت میں 1,20,000 افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کی خاص بات 43 منزلہ اور 267 میٹر بلند خوبصورت اور روشن مینار ہیں۔ مسجد میں 10 لاکھ کتابوں پر مشتمل لائبریری، لیکچر ہال، اسلامی تاریخ اور آرٹ پر مشتمل عجائب خانہ، باغ اور فواروں سمیت 12 عمارتیں ہیں۔ مسجد کے لیے 5 امام اور 5 مؤذن ہیں۔ کرونا وبا کے باعث فی الحال مسجد کا ایک ہال کھولا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 2012 میں صدر عبدالعزیز نے کیا تھا۔ مسجد کی تعمیر 7 سال میں 2019 میں مکمل ہوئی تھی، تاہم تنازعات کے باعث افتتاح میں تاخیر ہوئی۔ اس مسجد کو ایک چینی کمپنی نے تعمیر کیا ہے۔ دوستو، یہاں آپ سبحان اللہ دل سے کہہ سکتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔